اور علماء نے روزے کے 6 آداب ذکر فرمائے ان احادیث کے پیش نظر کہ جن احادیث سے، اور پھر اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے لعلکم تتقون کہ تم تقوی اختیار کرو، ان آیات اور احادیث کے پیش نظر علماء نے روزے کے 6 آداب ذکر فرمائے کہ اگر تو روزہ رکھ کر ان 6 آداب کی رعایت کر لی جائے تو پھر تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس روزے کے جو اجر و ثواب ہیں اور روزے کے جو ثمرات اور برکات ہیں وہ اس کو حاصل ہو جائیں گے، اور روزے کی جو حقیقت ہے وہ اس کو حاصل ہو جائے گی۔ اگر ان آداب میں کوتاہی ہوتی رہے گی اتنے ہی روزے کی حقیقت کے اندر بھی کوتاہی ہوتی رہے گی۔ وہ آداب کیا ہیں؟ پہلا ادب، سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ روزے دار جو ہے اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، اپنے آنکھوں کی حفاظت کرے۔ نگاہ کی حفاظت کس سے کرنی ہے؟ تو علماء لکھتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو غافل کر دینے والی ہے اس سے نگاہ کی حفاظت کرنی ہے۔ اب روزے کے اندر نگاہ کی حفاظت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، وہ اس طرح کہ جب روزہ نہ ہو، بغیر روزے کی حالت میں، تو نگاہ کی حفاظت کرنی ہے کہ صرف اس نگاہ سے نامحرم کو نہیں دیکھنا، کہ اللہ رب العزت نے جن عورتوں سے نگاہ کو حلال قرار دیا ہے وہ نامحرم عورتیں ہیں، ان کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، تو نامحرم عورتوں کو نہیں دیکھنا عام حالات میں تو یہ نگاہ کی حفاظت ہے۔ اور روزہ رکھ کر اپنی محرم کو، اپنی بیوی کو بھی شہوت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا، کیونکہ اگر اس سے ازدواجی تعلق قائم کر لیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جب روزہ ٹوٹتا ہے تو پھر کفارہ بھی لازم آ جاتا ہے، تو روزہ رکھ کر نگاہ کی حفاظت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہم اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی اپنی نگاہ کی حفاظت کرنی ہے، بازار میں تو کرنی ہی ہے، گھر میں رہتے ہوئے بھی نگاہ کی حفاظت کرنی ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ النظرۃ سہم من سہام ابلیس، کہ جو نظر ہے، جو دیکھنا ہے، یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، کہ جیسے تیر جس جگہ پر پھینکا جاتا ہے تو وہ تیر جا کر اس جگہ پر پیوست ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، اس کے اندر گھس جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ جو نگاہ ہے یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، یعنی یہ نگاہ جس چیز پر پڑ جاتی ہے تو پھر اس کا عکس جو ہے وہ دل کے اندر آ جاتا ہے، یہ نگاہ جو ہے وہاں پر پیوست ہو جاتی ہے اور اس کے اندر گھس جاتی ہے، وہ چیز پھر اتنی جلدی جو ہے دل سے نکلتی نہیں ہے۔ اور اسی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے اور اپنی نگاہ کو جھکا لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو ایمان کا ایسا نور عطا فرماتے ہیں کہ جس کی حلاوت کو وہ اپنے دل کے اندر محسوس کر لیتا ہے۔ اور اس کا ہم میں سے ہر شخص اس کا تجربہ کر سکتا ہے کہ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کہ جب بھی کوئی نامحرم سامنے آ جائے، خواہ وہ حقیقی طور پر سامنے آئے یا پھر جو ہے اس کا عکس سامنے آ جائے۔ ہمارے زمانے کے اندر تو نگاہ کی حفاظت اور زیادہ مشکل ہو گئی ہے کہ پہلے تو صرف گھر سے باہر نکل کر نگاہ کی حفاظت کرنی ہوتی تھی، کہ بازاروں کے اندر نگاہ کی حفاظت کرنے کی ضرورت پڑتی تھی، اب تو ہم اپنے گھر کے اندر رہ کر بھی نگاہ کی حفاظت جو ہے نا وہ بہت مشکل ہو گئی ہے کہ ہم گھر میں رہ کر بھی بد نظری سے محفوظ نہیں ہیں، اور تو اور گھر تو گھر ہم اب مساجد اور مدارس کے اندر بھی بد نگاہی سے محفوظ نہیں ہیں، کہ ہماری جیب کے اندر ایک ایسی چیز موجود ہے کہ ایک بٹن دبانے سے یا پھر اسکرین کے اوپر ایک مرتبہ ہاتھ لگانے سے ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ بس ان سے نگاہوں کی حفاظت کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اس کا تجربہ کر لیجئے کہ جب آپ کے سامنے کوئی نامحرم آ جائے، ایسی چیز آ جائے کہ جس کو دیکھنا اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، آپ نظروں کو جھکا لیجئے اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ رب العزت آپ کو ایک ایسا نور عطا فرمائیں گے کہ آپ خود اس نور کی حلاوت و سکون دل کے اندر محسوس کر لیں گے۔ تو سب سے پہلا ادب کیا ہے کہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں، خاص طور پر آج کے زمانے کے اندر سوشل میڈیا کے ذریعے سے اپنے نگاہوں کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ بسا اوقات عام حالات میں تو لوگ جو ہے وہ میڈیا کے اوپر بہت ساری چیزیں دیکھ لیتے ہیں، لیکن جب روزہ رکھ لیتے ہیں تو روزہ رکھنے کے بعد اور بہت ساری چیزوں سے تو رک جاتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کے کچھ خاص پروگرام ہوتے ہیں اور ان پروگراموں کے اندر بھی نامحرم عورتیں ہوتی ہیں، تو وہ روزے کے اندر وقت گزارنے کے لیے وہ پروگرام دیکھ لیا کرتے ہیں۔
یا بسا اوقات صرف خبریں ہی سن لیا کرتے ہیں۔ تو میڈیا کے اوپر، ویڈیو کے اوپر خبریں سن لینا اور ان پروگرامز کو دیکھ لینا جس کے اندر نامحرم عورتیں ہیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ نامحرم تو نامحرم ہی ہے، خواہ وہ قرآن پاک کی تلاوت ہی سنا رہی ہو یا آ کر درس ہی دے رہی ہو یا پھر کوئی نعت ہی سنا رہی ہو، نامحرم تو نامحرم ہے، اس کو دیکھنے کی اجازت تو کسی حالت میں بھی نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہے، جیسے جو ہے وہ بازار کے اندر کوئی دکان ہے، کوئی اس طرح کی مجبوری ہے۔ لیکن موبائل کے اوپر خبریں دیکھنا یا پھر پروگرامز دیکھنا یہ تو کوئی مجبوری نہیں ہے کہ یہ ہم نے نامحرم عورتوں کے ذریعے سے ہی یہ معلومات حاصل کرنی ہے۔ تو سب سے پہلا کام کیا ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اور دوسرا ادب کیا ذکر فرمایا ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ دوسرا ادب علماء نے روزے کا یہ لکھا ہے کہ زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ زبان کے بہت سارے گناہ ہیں، خاص طور پر جو دو بڑے گناہ ہیں جن کا احادیث میں بھی ذکر آتا ہے وہ جھوٹ اور غیبت ہے، کہ روزہ رکھ کر جھوٹ سے بچنا ہے اور غیبت سے بچنا ہے۔ یہ بھی ہمارے زمانے کا ایک بڑا مجاہدہ ہے کہ کیونکہ رمضان کے اندر بہت سارے دکاندار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا سیزن ہوتا ہے، کیونکہ رمضان المبارک کے بعد عید آتی ہے اور لوگ عید کی خریداری بھی رمضان المبارک میں کرتے ہیں، تو اس لیے بہت سارے تاجر ایسے ہیں کہ جن کو جو ہے خوب تجارت کا موقع ملتا ہے رمضان المبارک کے اندر، تو اس تجارت کے اندر جھوٹ سے بچنا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ احادیث میں آتا ہے کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو آتی ہے کہ فرشتے 1 میل دور چلے جاتے ہیں ہم سے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ اس سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ وہ حدیث مبارکہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ روزے دار کی منہ کی جو بدبو ہے وہ اللہ رب العزت کو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اب ہم روزہ رکھ لیں اور روزہ رکھ کر ایک طرف تو یہ حدیث مبارکہ کہ ہمارے جو منہ کی بدبو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہو، اور اسی حالت میں اگر ہم جھوٹ بول لیں اور اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے ایسی بدبو آ جائے کہ فرشتے ہم سے دور بھاگنے لگیں، تو یہ روزے کے ادب کے خلاف ہے۔ اس لیے زبان کی حفاظت کس سے کرنی ہے؟ جھوٹ سے اور غیبت سے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے کے اندر 2 عورتوں نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد ان کی ایسی بری حالت ہو گئی کہ مرنے کے قریب ہو گئی۔ حضور علیہ السلام کو بتایا گیا کہ 2 عورتوں نے روزہ رکھا ہے اور بہت بری حالت ہے، مرنے کے قریب ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ایک پیالہ بھیجا اور پیالہ بھجوا کر کہا کہ ان عورتوں سے کہو کہ اس کے اندر قے کریں۔ ان عورتوں نے جب اس کے اندر قے کی تو اس قے کے اندر گوشت کے ٹکڑے اور تازہ خون نکلا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وجہ ہے کہ یہ روزے کے اندر ان کی بری حالت ہو گئی کہ انہوں نے روزہ تو حلال مال سے کیا، اللہ کے دیے ہوئے حلال مال سے کیا، لیکن روزہ رکھنے کے بعد انہوں نے حرام چیزوں کو اختیار کیا ہے، اور وہ حرام چیزیں کیا ہیں کہ انہوں نے غیبت کی ہے۔ غیبت کرنا کیسا ہے؟ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ تم غیبت کرتے ہو تو جس کی غیبت کرتے ہو گویا کہ اس کا جو ہے مردار ہونے کی حالت میں گوشت کھاتے ہو۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے غیبت کی ہے جس کی وجہ سے ان کی قے کے اندر یہ گوشت کے اور خون کے ٹکڑے نکلے ہیں، تو انہوں نے حلال مال سے جو ہے سحری کی ہے لیکن پھر حرام کے اندر مبتلا ہو گئی ہیں۔ اس لیے روزہ رکھ کر اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، غیبت سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بسا اوقات روزے کو گزارنے کا مشغلہ ہی اختیار کیا جاتا ہے کہ ادھر ادھر کی باتوں میں لگ جاتے ہیں، اور جب ادھر ادھر کی باتیں شروع ہوتی ہیں تو پھر غیبت بھی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے غیبت اور جھوٹ سے اور بھی زبان کے جتنے بھی گناہ ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تیسرا ادب کیا ہے؟ تیسرا ادب یہ ہے کہ اپنے کانوں کی حفاظت کرنی ہے۔ جس چیز کو بولنا گناہ ہے اس کا سننا بھی گناہ ہے، جیسے کہ غیبت کو بولنا گناہ ہے، غیبت کا سننا بھی گناہ ہے۔ اس لیے ہمارے سامنے اگر کوئی غیبت کر رہا ہو ہم نے اس کو نہیں سننا ہے، اس کو ٹال دینا ہے، کوئی اور بات شروع کر دینی ہے، اور اگر اس طرح بھی نہ ہو تو اس مجلس سے اٹھ کر چلے جائیں، اور اگر ایسے مجبور ہو جائیں کہ مجلس سے اٹھ بھی نہ سکیں کہ بہت زیادہ لوگوں کی مجلس ہے آپ نہیں اٹھ سکتے، تو پھر علماء یہ کہتے ہیں کہ اس بات کی طرف توجہ نہ دیں اور ہلکی آواز میں اپنا ذکر شروع کر دیں، اپنے آپ کو ذکر کے اندر جو ہے وہ مشغول کر دیں، ان کی باتوں کی طرف توجہ نہ دیں، اگر آخری درجہ ہو کہ آپ اٹھ کر بھی نہیں جا سکتے۔ اسی طریقے سے موسیقی کا سننا بھی گناہ ہے،
روزہ رکھ کر اپنے آپ کو موسیقی سے بھی بچانا ہے۔ پھر وہی عرض کروں گا کہ ہمارے زمانے کے اندر اس سے بچنا بھی ایک مجاہدے کا کام ہے کہ موبائل فون کے ذریعے سے اور ان آلات کے ذریعے سے جیسے نگاہوں کی حفاظت ایک بڑا مجاہدہ ہے، کانوں کی حفاظت بھی ایک بڑا مجاہدہ ہے کہ جگہ جگہ پر اور ہر ایک جگہ پر جو ہے یہ موسیقی بھی موجود ہے، تو اپنے کانوں کی حفاظت غیبت سے بھی کرنی ہے اور موسیقی سے بھی اپنے کانوں کو بچانا ہے۔ تو تیسرا ادب اپنے کانوں کی حفاظت ہے۔ چوتھا ادب اپنے دیگر اعضاء کی حفاظت کرنی ہے۔ دیگر اعضاء سے مراد ہاتھ ہیں اور پھر جو ہے ہمارے قدم ہیں، کہ ہاتھوں سے بھی کوئی گناہ نہ ہو اور ہم جو ہے چل کر بھی کسی گناہ کی طرف نہ جائیں، اور پھر اپنے پیٹ کی حفاظت کریں، یعنی ہم حرام مال نہ کھائیں، روزہ رکھ کر حرام مال اختیار نہ کریں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ حرام مال کھانے سے روزے کا سارا اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ تو پیٹ کی حفاظت کس سے کرنی ہے؟ حرام مال کھانے سے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس جسم نے حرام مال سے پرورش پائی ہے، آگ اس جسم کے زیادہ مناسب ہے، کہ یہ جسم تو آگ میں جلنے والا ہے۔ تو اس لیے چوتھا ادب یہ ہے کہ نگاہ، کان اور زبان کے ساتھ ساتھ دیگر اعضاء کی بھی حفاظت کرنی ہے کہ ان کو بھی گناہوں سے بچانا ہے۔ پانچواں ادب کیا ہے کہ حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہی ہے۔ حلال چیزیں بھی اتنی اختیار نہیں کرنی کہ روزے کا مقصود ہی حاصل جو ہے وہ حاصل نہ ہو، کہ سحری کے وقت حلال مال کھاتے ہیں، سحری کرتے ہیں، افطاری کے وقت بھی حلال مال کھاتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ کھانا کھا لینا سحری کے اندر یا اتنا زیادہ افطاری کے اندر کھانا کھا لینا کہ بھوک کا احساس ہی ختم ہو جائے، یہ بھی روزے کے ادب کے خلاف ہے۔ روزے کا ادب یہ ہے کہ ہمیں جو ہے فقراء کا احساس ہو جائے کہ روزہ رکھیں اور ہم بھوکے رہیں۔ بھوکا رہنے سے ایک تو جب نفس کو بھوکا رکھا جاتا ہے تو یہ نفس مغلوب ہو جاتا ہے، اس کے اندر گناہ کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، اور دوسرا جو فقراء اور مساکین ہیں کہ عام حالات میں بھی جو پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے، ان کا احساس ہمارے دل کے اندر آ جائے، ان کے ساتھ ہمدردی پیدا ہو جائے۔ تو یہ دونوں کام تبھی ہوں گے جب ہم حلال چیزوں میں بھی اتنے نہ لگ جائیں کہ روزے کا مقصد ہی ختم ہو جائے، کہ سحری اتنی زیادہ کرنی کہ افطار تک بہت ہی سہولت سے وقت گزر گیا کہ پتہ ہی نہیں چلا، اتنا پیٹ بھر لیا، اور پھر افطاری کے وقت بھی اتنا کھا لیا کہ جو کمی رہ گئی تھی وہ بھی پوری ہو گئی۔ تو ایسے روزے کا مقصد حاصل نہیں ہوتا، اس لیے سحری بھی اعتدال سے کی جائے اور افطاری بھی اعتدال سے کی جائے کہ کچھ بھوک اور پیاس کا بھی جو ہے وہ اثر محسوس ہو جائے روزہ رکھ کے۔ یہ پانچواں ادب ہے۔ اور چھٹا ادب یہ ہے کہ ان تمام آداب کی رعایت رکھنے کے بعد جب روزہ رکھ لیں اور اس کو پورا کر لیں، پھر اللہ سے ڈرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کو قبول فرما لے، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کہیں یہ ناقبول نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے۔ یہ چھٹا ادب ہے۔ یہ ہر عمل کے بعد اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا مطلوب ہے۔ نماز کے آخر کے اندر بھی ہم جو دعا پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، مصنون دعا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھی۔ تو یہ نماز اتنا بڑا عمل ہے، اس کے بعد بھی استغفار کس وجہ سے ہے کہ اس نماز کے اندر جو کمی کوتاہی رہ گی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما کر محض اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرما لے۔ تو روزے کا بھی چھٹا ادب یہ ہے کہ یہ جو 5 آداب ہیں ان کی رعایت کرنے کے بعد، 5 آداب کیا ہیں؟ نگاہ کی بھی حفاظت کر لی، اور زبان کی بھی حفاظت کر لی، اور اپنے کانوں کی بھی حفاظت کر لی، اور دیگر اعضاء کی بھی حفاظت کر لی، اور حلال مال کو بھی اتنا استعمال نہیں کیا کہ بھوک کا احساس ہی ختم ہو جائے، اعتدال کے ساتھ استعمال کیا۔ تو ان 5 آداب کو پورا کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا یہ چھٹا ادب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے۔ اور یہ خوف جو ہے، یہ خوف اور امید کے درمیان والی کیفیت ہو کہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے، لیکن ڈرتے بھی رہیں، مطمئن نہ ہو جائیں کہ بس ہم نے روزہ رکھ لیا اب تو قبول ہی ہو گیا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، معافی مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ کمی کوتاہی کو معاف فرما دے اور محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے روزوں کو قبول فرما دے۔ تو ان 6 آداب کی رعایت رکھیں گے تو پھر تو روزے کی حقیقت حاصل ہو جائے گی، اور جب روزے کی حقیقت حاصل ہوگی تو وہ جو روزے کے جو فضائل احادیث میں آتے ہیں وہ فضائل بھی تبھی حاصل ہوں گے جب یہ حقیقت حاصل ہوگی کہ وہ روزے دار کی مغفرت کا ہو جانا اور اس کو جہنم سے بچا لیا جانا اور پھر اس کے منہ کی بدبو کا مشک سے
زیادہ پسندیدہ ہونا اور فرشتوں کا اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا نازل ہونا، یہ سارے فضائل تب حاصل ہوں گے جب روزے کی حقیقت پائی جائے گی۔ اور روزے کی حقیقت کب پائی جائے گی؟ جب ان 6 آداب کی رعایت رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آداب کی رعایت کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔